پیچھے چپ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور چاہنے والوں کی خدمت میں ڈاکٹر حنیف سعید کا سلام۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور مغفرتوں بھرا عشرہ ہے، اور یہ رمضان المبارک اپنا پورا ایک روح پرور منظر لے کر دنیا عالم اسلام پر چھایا ہوا ہے، اور آج قرارداد پاکستان کی منظوری کا دن یعنی کہ 23 مارچ کا موقع بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کی فضیلت کے تحت اور آج کے دن کی مناسبت کے بھی حوالے سے ہمارے پیارے پاکستان کو استحکام اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف سعید۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ پروگرام پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے روزانہ رات 1 بجے میٹرو ون نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے، ویئر بیوٹی اسپیکس۔ ناظرین، پروگرام میں جلوہ افروز ہیں ہمارے درمیان ہمارے بہت ہی قابل ڈاکٹر محترمہ ڈاکٹر نوشین عرفان صاحبہ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ملک کی جانی پہچانی میڈیا کوآرڈینیٹر، یوتھ ٹیلنٹ پروموٹر اور بہت کچھ ملٹائی ڈائمینشنل پرسنالٹی رکھنے والی شخصیت، خوبصورت شخصیت محترمہ اسما شاہ صاحبہ، آپ کو بھی صحت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور رونق افروز ہیں ساتھ ہی جو کہ روزانہ ہی ہوتے ہیں، سید سلمان الحق صاحب، اور پروگرام کی ابتدا آپ دونوں مہمانوں کی اجازت سے خدائے بزرگباغ کے طفیل صدقے میں کچھ نعت یا حمدیہ کلام آپ سے گزارش کریں گے سلمان صاحب کے بارگاہ عقیدت میں، بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی، مقبول ہوں گی، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی،
مقبول ہوں گی میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کا پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. صدقے جائیے ماہ مبارک کے ایک اور بہت شکریہ، اتنا خوبصورت کلام پیش کر کے آپ نے ہماری محفل کو بابرکت بنایا. نوشین ہمارے درمیان موجود ہیں. ڈاکٹر نوشین، آپ وابستہ ہیں آکوپیشنل ہیلتھ انڈسٹری سے، تو یہ آکوپیشنل ہیلتھ انڈسٹری کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو اس کی وضاحت کریں. بالکل، یوزلی ڈاکٹرز کو تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ بس ایک ہسپتال ہے اور مریض ہے، لیکن ڈاکٹرز جو ہیں وہ بہت سارے شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. آکوپیشنل ہیلتھ ہماری جو بھی انڈسٹری ہے، کسی بھی قسم کی انڈسٹری، چاہے وہ فیبرک کپڑے کی انڈسٹری ہے، چاہے وہ کوئی فیکٹری ہے، کسی بھی قسم کی، چھوٹی یا بڑی یا کسی بھی قسم کی، اس کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی صحت سے متعلق وہ کمپنی جو اقدامات لیتی ہے. اچھا، آکوپیشن سے آپ سمجھ لیں کہ آکوپیشن کوئی بھی شعبہ پروفیشنل، تو اس سے متعلق جو ہے وہ پچھلے تقریباً 10 سے 12 سالوں میں پاکستان میں بھی یہ شعبہ جو ہے وہ شعور آیا ہے کہ یہ بھی ایک شعبہ ہے، اور یہ بہت بہت اہم اور امپورٹنٹ جو ہے تو وہ شعبہ ہے جو میرا خیال ہے کہ انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگوں کی ہیلتھ کا خیال رکھتا ہوگا، اور جو ہے وہ ایسے حالات میں کام کریں کہ ان کے لیے سیف ہو، سیکیور ہو. کوئی بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو کمپنسیشنز ہوتی ہیں، کوئی بھی کام کرنے کے دوران ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی انجری آتی ہے، کوئی زخم لگتا ہے، یا کوئی ایسی بڑی چیز ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ انتقال ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، تو آکوپیشنل ہیلتھ نہ صرف یہ بلکہ اس کا جو ڈومین ہے وہ بہت بڑا ہے، جس میں بیسک لائف سپورٹ ہے، فرسٹ ایڈس ہیں، اور جو بھی ملازمین کام کرتے ہیں ان کی ہیلتھ اور ویلنس سے متعلق جو بھی ڈفرینٹ ایونٹس ہیں، یعنی کہ مطلب وہاں پر ہی رہتے ہوئے فیکٹری کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کس طرح کا ماحول ملنا چاہیے، پورا انوائرمنٹ جو ہے وہ ہیلدی ہونا چاہیے، وہاں جو لوگ ہیں وہ ان کی صحت اچھی ہونی چاہیے. ظاہر ہے جب صحت اچھی ہوگی تو ان کا کام کا آؤٹ پٹ بھی اچھا ہوگا، اور جب ہم لوگ افراد صحت مند ہوں گے تو جو قوم ہوگی وہ بھی صحت مند ہوگی، تو جب پاکستانی صحت مند ہوں گے تو پاکستان صحت مند ہوگا. اور ڈاکٹر نوشین جیسے بہت سارے لوگ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ ایک پاکستانی کو صحت مند ہونا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی انڈسٹری میں سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی انڈسٹری میں کام کر رہا ہو، وہ انڈسٹری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہاں پر بھی اس کی صحت کا خیال رکھا جائے. اس شعبے کو آکوپیشنل ہیلتھ انڈسٹری کا نام دیا جاتا ہے. اور میں ایک سوال ضرور ان سے پوچھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں سوال پوچھنا چاہوں گا محترمہ اسما شاہ سے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ان کا شکریہ، تھینک یو کہ انہوں نے یہ پورا ماہ مبارک رمضان کا پروگرام اسپانسر کیا. تو کہتے ہیں کہ ویئر بیوٹی اسپیکس، پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ویئر بیوٹی اسپیکس، یعنی جہاں خوبصورتی بولتی ہے. اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ خوبصورت ہیں، اوپر سے بولتی بھی خوبصورت ہیں، تو اب مجھے بتائیے کہ یہ خوبصورتی کیا ہے اور یہ کس طرح بولتی ہے اور کیوں بولتی ہے؟ اچھا، خوبصورتی، ایک تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حنیف، آپ ہمیشہ ہی بڑی رسپیکٹ سے بلاتے ہیں اور آپ کا پروگرام ہمیشہ
मुख्तसर मगर जामे होता है। बहुत ये मुझे शुक्रिया, हमेशा से अच्छी लगती है बात थैंक यू। कि आपने बात की खूबसूरती की। खूबसूरती एक तो शक्ल की होती है शक्ल और की। एक होती है फितरत की खूबसूरती। खूबसूरती को आप वही दो हिस्सों में हाँ, डिवाइड करते बिल्कुल। हैं, आउटर और ब्यूटी और इनर ब्यूटी। इनर ब्यूटी, जब आप किसी से हसद अच्छा, नहीं करते। हम आउटर ब्यूटी की बात कर रहे हैं, इनर ब्यूटी तो आजकल रमजान मुबारक है, सबकी अच्छी है। अच्छा, आप सिर्फ ये वाली ब्यूटी देखिए। जब हमारे चेहरे की खूबसूरती की बात आती है ना, तो एक तो ये कि ज़ाहिर एक यंग एज होती है तो आप ग्लोइंग करते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फैशियल की और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये सब जानते हैं जब यंग बच्चियाँ होती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र 35 के प्लस के बाद की जब एज आने लगती है जी जी। और बच्चे भी हो जाते हैं और फिर घरेलू जिम्मेदारियाँ भी, और फिर हम जैसे वर्किंग लेडीज़ जो होती हैं जो बाहर निकल रही होती हैं और सुबह से शाम तक वर्किंग कर रहे होते हैं, तो फिर हमें अपनी फ्रेशनेस के लिए बड़ा सोचना पड़ता है कि यार अब तो ये एज हो गई है, अब तो नहीं, अब तो डार्क सर्कल भी आ रहे हैं, अब तो माथे पे बल भी आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जब सोच रही होती हैं तो मेजॉरिटी ख़वातीन जो मुझसे पूछती हैं, तो मैं बस एक ही नाम लेती हूँ कि डॉक्टर हनीफ का एक क्लिनिक है माशाल्लाह, जहाँ पर खूबसूरती वहाँ पे खूबसूरती यूँ समझे कि बिखरी पड़ी होती है, जैसे रमजान में अफ्तारी मिलती है उस तरह आप माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जितने बहुत अच्छे शुक्रिया। ट्रीटमेंट आप कर रहे होते हैं। बहुत और शुक्रिया। सबसे अच्छी बात आपके ट्रीटमेंट की जो मुझे लगती है और जो मुझसे रिलेट करती है, इंडस्ट्री की भी जो ख़वातीन आपके पास माशाल्लाह आती हैं, वो कहती हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक है। मेन चीज ये होता है ना कि आप ट्रीटमेंट कराते हुए जो सेफ अननोन पर्सन सेफ होता ट्रीटमेंट है, होने हाँ, चाहिए। वो डर रहा एस्थेटिक होता के है जो कि क्या ट्रीटमेंट होगा, होते हैं कैसे वो होगा, सेफ किस तरह होने होगा। चाहिए, क्योंकि आप अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए उसमें इजाफे के लिए करवा रहे होते हैं। तो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए जो आपकी जनरल हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लिया करें। और सबसे अहम बात यह है कि मुस्तनद डॉक्टर के पास जाया करें, मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा किया करें। सोशल मीडिया पे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या जिसको ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, उससे मुतासिर ना हुआ करें, तहकीक किया करें। और जिस डॉक्टर के पास जाएं, आपका हक है कि आप उसकी क्रेडेंशियल्स, उसकी डिग्रीज, उसकी रजिस्ट्रेशन चेक करें। ये आपका बुनियादी हक है, और अगर वो डॉक्टर है तो उसको ये चीज़ें चेक कराने में कोई तकल्लुफ़ नहीं बरतना चाहिए। तो अच्छा, इसी बात को सॉरी मैं आपको बात को इंटरप्ट किया कि हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स होते हैं ना, जी, जी। आपको पता है हमारा प्रोफेशन परखने के मॉड्यूल्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स जो होते हैं मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। तो उनके काम की कसरत की वजह से ना यहाँ पे आपको पता है छोटे छोटे पिंपल्स भी हो जाते हैं और गड्ढे भी पड़ जाते हैं। तो मेकअप की वजह से भी होते हैं, फिर लाइटिंग जो होती है मतलब आप कैमरों के आगे भी जो हम इतनी तेज शदीद लाइट, हम उनसे कहते हैं, वो कहते हैं हमने इनसे बात की थी, हमने उनसे बात की थी। तो मैंने कहा क्यों की थी? तो कहेंगे क्या मतलब, ये भी तो सही करना था। मैंने कहा मुस्तनद लोगों के पास, हाँ, ठीक सबसे है। अहम बात तो ये। आपका जो स्टैटिक का जो क्लिनिक है माशाल्लाह, वो जब मैं उनको उनका जब बताती हूँ तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारी जेबें खाली हो जाएंगी। मैंने कहा देखें, कहीं जेब खाली अगर हो रही है, अगर आपने नकली के पास जेब खाली कर दी और असली के पास पैसा नहीं लगाया, आपकी बात को मुख्तसर करते हुए कि बस अपना इलाज एस्थेटिक ट्रीटमेंट ज़रूर कराइए। खूबसूरती अल्लाह ताला की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है, और इसकी हिफाजत करना शुक्राने नेमत के मुतरादिफ है। तो इसकी हिफाजत ज़रूर किया करें, इसको बरकरार रखने की कोशिश किया करें, बल्कि इसमें इजाफे की भी कोशिश करते रहें, लेकिन मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करेंगे। बहुत सारी बातें अभी करते हैं। सेहत रमज़ान में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, इस उम्मीद के साथ कि अस्मा और नौरीन, डॉक्टर नौरीन हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप जुड़े रहेंगे सेहत रमज़ान से। सेहत रमज़ान में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर नौशीन इरफान साहिबा और मोहतरमा अस्मा शाह साहिबा। और वक्फे पे जाने से पहले बात हो रही थी खूबसूरती की, और खूबसूरती पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में भी बोलती है और हमारे शो में भी बोलती है, और आज तो कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। डॉक्टर नौशीन हमारे दरमियान मौजूद हैं और वो बात कर रही हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ के हवाले से। ऑक्यूपेशनल हेल्थ के हवाले से आपने बहुत कुछ बताया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो शोबे होते हैं, ऑक्यूपेशन जो होते हैं, ये इंसानी की जनरल सेहत के साथ साथ क्या उसकी दिमागी सेहत पर भी असरअंदाज होते हैं? जी बिल्कुल। पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जहनी सेहत, मेंटल हेल्थ जिसे हम कहते हैं, वो क्या होती है। एक तो हमारी जिस्मानी सेहत होती है, हम दिन रात काम कर रहे हैं, नॉर्मल हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उठ के नॉर्मल काम करने के काबिल हैं। इसी तरीके से जो हमारी जज्बाती सेहत, हमारी मुआशरती सेहत और हमारी इमोशंस, इनकी जो सेहत होती है
یہ یا ویل بینگ انگلش میں جو آپ کہتے ہیں یہ ذہنی صحت کہلاتی ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں اس پہ بہت زیادہ اسپیشلی پاکستان میں بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی. تو مجھے لگا کہ آج یعنی آپ کہیں بالکل آپ مینٹل ہیلتھ پہ بات کریں, بتائیں کہ ذہنی صحت کیا ہوتی ہے اور ذہنی صحت جسمانی صحت کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے اور معاشرتی صحت کے لیے اور روحانی صحت کے لیے کتنی ضروری ہے. جی بالکل. میں ذہنی صحت پہ تھوڑا سا بات کروں گی کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کی ایموشنل یعنی کہ جذباتی اور معاشرتی جو صحت ہوتی ہے وہ کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں, جذبات کو کس طرح پروسیس کرتے ہیں, چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں, یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کہلاتی ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ ہمارا دماغ کنٹرول کرتا ہے. بالکل. تو ہماری جسمانی صحت ہے کہ ہم نزلہ, زکام, بخار, کھانسی, پیٹ میں درد, چیسٹ انفیکشنز جب ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے یقیناً دوائی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جو دماغ جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے اس دماغ کی صحت کتنی زیادہ ضروری ہے. سو جو دماغی صحت جسے ہم مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں اس کا جسم پہ بالکل ڈائریکٹلی امپیکٹ آتا ہے, بالکل ڈائریکٹلی وہ اثر ڈالتی ہے. جیسے کہ جب اگر آپ خدا نخواستہ ذہنی طور پر اگر آپ کسی پریشانی کا شکار ہیں تو آپ کو سر میں درد محسوس ہوگا, آپ کی طبیعت جو ہے وہ گری گری رہے گی, آپ کا موڈ متاثر ہوگا, آپ کو پیٹ خرابی کے سمٹمز یہ سب علامات ظاہر ہو سکتی ہے کہ پیٹ خراب ہے, کمر میں درد ہو سکتا ہے, جسم میں درد ہو سکتا ہے. فنکشنل فیلنگز ہوتی ہیں یعنی کہ وہ ہوتی نہیں ہے لیکن آپ کو فیل ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ ہونے کی وجہ سے, وہ ایک ہوتی ہیں, ایگریویٹ کر جاتی ہیں اور آپ باقاعدہ ڈاکٹر کے پاس مریض آئے گا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے بہت دنوں سے, مجھے نہیں پتا کیوں ہو رہا ہے, میرا پیٹ خراب رہتا ہے, مجھے نہیں پتا کیوں ہو رہا ہے, کمر میں درد رہتا ہے. ایسی چیزیں جو کہ جن کا میڈیکل اوریجن نہیں ہے لیکن وہ اس کو محسوس ہوتی ہیں. ڈیو ٹو اسٹریس. جی ڈیو ٹو اسٹریس, ذہنی دباؤ, انزائٹی, ڈپریشن, مطلب یہ ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہیں اور بہت سارے آکوپیشنز ہوتے ہیں وہ انسان کی ذہنی صحت پر بھی اثرات ڈالتے ہیں. اور ذہنی صحت کا اچھا ہونا جسمانی صحت کے لیے بے تحاشا ضروری ہے. ہمارے جسم کے تمام آرگن جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں وہ سب ہمارے دماغ کے تابع ہیں. تو جب تک ہم اپنے دماغ کا خیال نہیں رکھیں گے, اس کی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے, ہمارے دیگر آرگنز بھی جو ہے وہ صحت مند نہیں رہ سکیں گے. اسما سے جانیں گے کہ روحانی صحت کیا ہوتی ہے. روحانی صحت ڈاکٹر حنیف یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اللہ سے کتنا گہرا لگاؤ ہے. سبحان اللہ. اور صرف یہ نہیں کہ وہ صرف لگاؤ رمضان میں ہو. ہاں, ایک فطری عمل ہے کہ بچہ جب تڑپ کے دودھ مانگتا ہے تو ماں دیتی ہے. بالکل. اسی طرح جب بندہ تڑپ کے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور نوازتا ہے. اور کہاں سے نوازے گا یہ آپ کی اور ہماری سوچ ہے. ہم اس جگہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے جہاں اس نے ہمارا سبب پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. سبب پیدا کرتا ہے وہ نا, ہم آپ سب ایک دوسرے کے لیے اسباب ہیں. بالکل. اور یہ اسباب ہی زندگی کا راہ عمل طے کرتے ہیں. اسباب کی ہی دنیا ہے. بے شک. اور وہ کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال کا بڑا اچھا شعر ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار. کیا بات ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عطاء کے لیے کچھ کم نہ تھے کر دو. ظاہر ہے اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی, اسے ہمارے سجدوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, اسے ضرورت ہے ہماری رغبت کی. اسے ہماری رغبت بس وہ یہ چاہتا ہے کہ مطلب دن میں 5 مرتبہ ہم اس کو یہ احساس دلا دیں کہ مطلب میں تیرا ہی بندہ ہوں, تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں, تیرے آگے سر جھکاتا ہوں, مطلب تیرے علاوہ کسی کو جو ہے تو ٹھیک ہے, تو ہی بادشاہ ہے, تو ہی مالک ہے, تو ہی خالق ہے, تو ہی سامع ہے, تو ہی بصیر ہے, تو ہی رزاق ہے, تو ہی کفیل ہے, تو ہی دینے والا ہے. لیکن ایک لفظ اسماء, اتنے سارے اسماء گرامی میں ایک لفظ جو ہے وہ قہار کا. قہار. بس اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب سے جو ہے تو وہ پناہ مانگنی چاہیے. ماہ مبارک کی بابرکت سعادتیں آپ دونوں کے درمیان موجود ہیں. مغفرت کا عشرہ ہے, اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب رکھیں. تو آپ بات کر رہی تھی مینٹل ہیلتھ کی نا, تو یہ جو عام طور پہ ایک تو ریگولر مسائل کی وجہ سے ذہنی دباؤ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو مستقل ہو جاتا ہے, جو بذات خود ایک بیماری میں ڈھل جاتا ہے. تو ایک آکوپیشنل ہیلتھ اسپیشلسٹ کی حیثیت سے آپ کس طرح اسیس کرتی ہیں کہ یہ بالکل عارضی طور پر ہے یا یہ بیماری کی شکل اختیار کر گیا ہے؟ نہیں, آپ نے بہت اچھا ڈاکٹر صاحب سوال کیا, بہت شکریہ اس سوال کا. میں آج اسپیشلی بات کرنا جس طرح سے آپ نے کہا, میں ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں آکوپیشنل ہیلتھ میں بھی ظاہر سی باتیں جنرل او پی ڈیز ہوتی ہیں اور پھر ہم انیشیل اسیسمنٹ کے بعد ان کو ریفر کرتے ہیں ایکسپرٹس کے پاس, یعنی کہ جو ماہر ہیں, ماہر شعبہ جات ہیں.
ہمارے پاس لوگ یوزولی آتے ہیں، جس انڈسٹری میں میں کام کر رہی ہوں وہاں پر یوزولی بہت نوجوان جو طبقہ ہے، یعنی کہ 17-18 سال کی عمر سے لے کر 22-23 سال کا طبقہ، جی گھروں سے ان کے لوگ، یعنی کہ ان کے گھر سے لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ اچانک کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے کمرے میں بند رہوں، بات بے بات غصہ آتا ہے مجھے اور سر میں درد رہتا ہے، کوئی چھوٹی سی بھی بات کر دے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں کٹ کے رہوں ساری دنیا سے، جی اور اسی طرح کے، اور پھر وہ ایسے مختلف جسمانی سمٹمز بتاتے ہیں جن کا کوئی اوریجن نہیں ہوتا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فنکشنل۔ اس کے بعد ایز اے ڈاکٹر، اور ہم چونکہ مینٹل آکوپیشنل ہیلتھ میں ہیں تو مینٹل ہیلتھ کی بھی ٹریننگز ہوتی ہیں، تو اگر آپ نے بہت نام سنو گے کہ فرسٹ ایڈ دی گئی، اسی طرح مینٹل ہیلتھ کے بھی فرسٹ ایڈرز ہوتے ہیں، ان کی بھی ٹریننگز ہوتی ہیں۔ اچھا، تو چونکہ ہم آکوپیشنل ہیلتھ میں ہیں اس لیے ہم وہ فرسٹ ایڈر ٹریننگز بھی کرتے ہیں، تو ہم انیشیلی اسیس کرتے ہیں، ان سے کچھ سوال جواب کرتے ہیں کہ اچھا کب سے ہے، کس طرح ہے، پھر انیشیل اسیسمنٹ کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ، اور کچھ ٹیسٹ وغیرہ آپ کراتے ہیں ضرور کہ بھائی یہ جو بیس لائنز ہیں، اس کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یقیناً یہ کسی ذہنی کیفیت کا شکار ہے، کوئی ذہنی دباؤ، گھر میں کوئی مسئلہ، مستقل کوئی پرابلم ہے اس کے ساتھ، ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو مدافعت نہیں کر پا رہا اس سے، اور نہیں کوپ اپ کر پا رہا، نہیں لڑائی لڑ پا رہا، اور پھر وہ اس طرح کے سمٹمز میں جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ اس پہ بات کرنا بھی اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں ہماری جو نئی نسل ہے، ہمیشہ ہم ماں باپ کو دیکھتے ہیں، جو میں نے ابھی کووڈ کے بعد اسپیشلی 2020 میں کووڈ کے بعد ہم لوگوں نے یہ پوری دنیا میں یہ دیکھا گیا کہ گھروں میں رہے بچے، جوان بچے بچیاں، اس کے بعد ان کی جو کیفیات سامنے آئی تو ماں باپ کو ان کو ہینڈل کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا۔ اچھا، تو اس کے بعد گلوبلی پوری دنیا پہ، عالمی سطح پہ، اور پھر پاکستان میں بھی ذہنی صحت کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا۔ تو اس میں اگر کوئی آپ کا بچہ ہے، ینگ بچہ ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، میٹرک میں، انٹر میں، اور وہ اس طرح کے آپ کو علامات ظاہر کر رہا ہے کہ وہ دنیا سے کٹنا شروع ہو گیا ہے، اپنے کمرے میں بند ہے، رشتہ داروں کے آنا جانا چھوڑ دیا ہے، اس کو بعد غصہ آتا ہے اور بس وہ سارا وقت اپنے موبائل میں لگا رہتا ہے، تو آپ کو یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ذہنی کیفیت ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں، مار پیٹ بھی ہوتی ہے، بچوں کو مطلب باتیں بھی سنائی جاتی ہیں، دوسروں کے سامنے بھی ان کو یہ کہا جاتا ہے یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ نہیں کرتا۔ اس وقت ماں باپ کو یہ اسیس کرنا چاہیے، ریئلائز کرنا چاہیے کہ بات، سب سے پہلے بات کریں، اسپیک، بات کریں، کنیکشن بلڈ کریں اپنے بچے کے ساتھ، اور اس کے بعد ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی اس کے جو ماہر ہیں، یعنی کہ جو کلینکل کاؤنسلرز ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکیاٹرسٹ ہیں، اگر کوئی ان کے پاس جا رہا ہے تو وہ خدا نخواستہ پاگل ہے۔ جی بالکل، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بہت پریشر والی میری زندگی ہوتی ہے، گھر بھی دیکھنا ہے اور اپنی جاب بھی دیکھنی ہے، تو ایٹ ٹائمز مجھے کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے کہ اتنی ساری چیزیں ہیں ملٹی ڈائمینشنل، تو آپ ان کو کس طریقے سے کوپ اپ کریں۔ تو میں اپنے کاؤنسلر سے بات کرتی ہوں، وہ مختلف آپ کو طریقے بتاتے ہیں۔ تو سب سے جس طرح آپ کو نزلہ زکام، بخار، کھانسی، چیسٹ انفیکشن کا علاج ضروری ہے، اسی طرح اگر آپ کا کوئی پیارا آپ کے قریب میں، آپ کے ارد گرد ہے، اگر وہ انزائٹی میں ہے، ڈپریشن میں ہے، تو کیا خوبصورت بات کہی ہے، جس طرح نزلہ زکام، کھانسی، بخار، پیٹ کا درد، ان سب چیزوں کا علاج ضروری ہے، اسی طرح مینٹل ہیلتھ کا علاج بھی ضروری ہے، انسان کی ذہنی سکون کا، ذہن کو سکون دینے کا علاج بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی پیارا، کوئی چاہنے والا کسی ذہنی دباؤ کا یا کسی ذہنی پریشانی کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، انزائٹی کا شکار ہے، اسٹریس کا شکار ہے، تو اس کی ہیلپ کریں، اس کو ٹائم دیں، اس کو توجہ دیں، اسے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، اور نہ صرف توجہ دیں بلکہ اس کو ماہرین کے پاس لے کر جائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جائیں، سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جائیں، سائیکو تھراپسٹ سے مشورے حاصل کریں۔ ذہنی صحت انسانی کی جسمانی صحت کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اور انسان کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا انسان کے اپنے ہاتھ میں بھی، اور بعض اوقات وہ ذہنی صحت کے اس طرح کے مسئلے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ذہنی صحت سے ذہنی طور پر بیمار ہو چکا ہے۔ یہ اندازہ کرنے کے لیے اس کے جو لو ونز ہوتے ہیں، اس کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اندازہ کریں کہ وہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہے۔ ایسا میں نے اپنی بات بہت طویل کر دی، یہ بتائیے کہ انہوں نے کہا ریلیشنز کا بڑا ذکر کیا بات میں کہ بچے گھر میں رہے اور ریلیشنز، تو آپ ایک ورکنگ وومن ہیں اور ایک زمانے سے آپ کو جانتا ہوں، بہت زیادہ جو کرتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے کام پر بھی بچوں کو بعض اوقات ساتھ جو ہے تو وہ لیے آتی رہتی ہیں، تو کیسا رشتہ ہونا چاہیے ماں باپ اور بچوں کے درمیان؟ دیکھیں، اور آج کل کیا وہ اس چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں؟ آج کل اگر آپ اس پیرامیٹر کو دیکھیں تو نتھنگ،
नथिंग, नहीं, यानी कुछ देयर भी इज नहीं नो है। रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड एक चिल्ड्रन। जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने के दौरान गपशप होती थी वो रुक गई, फिर एक लाउंज में बैठ के टीवी देखते थे, वो एक दूसरे के तबसरे, ये हीरो अच्छा लग रहा है, नहीं ये वाले ड्रामे का कॉन्सेप्ट अच्छा है, वो जो कम्युनिकेशन आपस में होती थी ना, उससे ये होता था कि अंदर का गुबार नौजवान नहीं नस्ल का बाहर होती वो अब भी है, लेकिन वो मैसेज की सूरत में होती है, लफ्ज जबान मैं और उसी तरफ आ रही हूँ ना कि अब वो वाले माहौल खत्म हो गए। जब वो माहौल खत्म हो गए तो वो घर तो हैं, 4 कमरे हैं, एक कमरे में बेटा है, एक कमरे में माँ है, एक कमरे में बहन है और ये है, और सब अपने अपने मोबाइल्स में लगे, और अगर बात भी कर रहे हैं कॉल तो भी करनी है, अगर बुलाना भी है ना तो मैसेज तो मिस कॉल दे देंगे या कॉल कर लेंगे कि कमरे में। अल्लाह ताला ने जबान दी है बोलने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, तो हम क्यों नहीं बोलते, हम क्यों नहीं सुनते? अभी जो मैंने पहले शेयर कहा ना कि बंदे को बंदे के लिए पैदा किया गया क्या है, क्या? ये जो मशीनी चीजें हैं ना, ये हमारी जरूरत पूरा करती है लेकिन एहसासात पूरा नहीं करती। क्या बात है। तो एहसासात को पूरा करने के लिए रिलेशनशिप को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और नौजवान नस्ल हमारी जो आजकल बाहर बहुत सारे ढाबों पे बैठी हुई है, चाय माँ भी बनाती होगी, बेरारवी के शिकार है, उसकी रीजन बेरारवी का शिकार है, कुछ तरबियत का फुकदान है, माँ ने 6 महीने के बच्चे को मोबाइल दे दिया, लिटरली डॉक्टर ऐसे ही साहब। है, ऐसे ये मेरा मुशाहिदा, मेरा तजर्बा जो मैं खानदान में देख रही हूँ कि बहुओं ने 6 महीने के बच्चे को मोबाइल में क्या इंटरेस्ट होगा, लेकिन क्योंकि उसको खाना पकाना है, क्योंकि उसको घर के दूसरे काम करने, तो उसने उसको मोबाइल में लगा। अब बच्चे का माँ से कनेक्शन यहाँ टूट गया, माँ से टूट गया, उसको वो बेजान चीजें जो उसको हरारत नहीं दे रही। इंसानी रिश्ते एक दूसरे को हरारत देते हैं, हम आपसे हरारत लेते हैं और आपको हम हरारत देते हैं, तो प्रोग्राम तरतीब पाता है, ठीक है। अब वो हरारत बच्चे को माँ से नहीं मिली, वो मोबाइल से मिली, बच्चा बड़ा हो गया, साल 2 साल स्कूल जाने लगा, स्कूल से आया फिर पकड़ा दिया, फिर मौलवी साहब आ गए, तो उसका रिश्ता जो डेवलप हो रहा है, उसका आई कांटेक्ट जो डेवलप हो रहा है, वो एक मशीन से हो रहा है, वो रिश्ते से नहीं हो रहा। क्या सॉरी कि हर चीज जो माशरे में तरक्की हो रही है, वो इस्तेमाल के लिए आ रही है, उसका जायज इस्तेमाल होना चाहिए। गलत हो रहा है, ठीक है ना। सोशल मीडिया बहुत ही आज की ज़माना मतलब बहुत ही ज़रूरी है और बहुत अच्छा है। मतलब सोशल मीडिया की वजह से बहुत मतलब दुनिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही है, कर गई है, और हम अपने पैगाम बहुत तेज़ी से एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन अस्मा का कहना है कि ये पैगाम उन लोगों को पहुँचाएँ जो आपसे दूर हैं, जो आपके करीब हैं, उनसे बात करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ इंटररिएक्शंस जो क्रिएट करें, उनके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाएं, रिश्तों को जोड़ें, हमवार करें। टीवी लाउंज में बैठें, मोबाइल को एक साइड पे रख दें, आपस में गुफ्तगू करें। बोलने से और उसके साथ साथ बॉडी लैंग्वेज से आप बहुत कुछ अपने अंदर का गुबार निकाल सकते हैं और अपने दूसरे का गुबार जो है या दूसरे की कोई प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, और यही मेंटल हेल्थ की तरफ से अच्छी मेंटल हेल्थ को प्रोमोट कर सकते हैं। तो लिहाजा रिश्तों को जोड़ें, हमवार करें, सोच को पॉजिटिव बनाएं, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी जनरल सेहत अच्छी होगी, जब आपकी जनरल सेहत अच्छी होगी तो कौम की जनरल सेहत अच्छी होगी, और जब कौम की जनरल सेहत अच्छी होगी तो हमारे पूरे पाकिस्तान की जनरल सेहत होगी और हम तरक्की की जानिब रवाना होंगे, उस तरक्की की जानिब, उस पाकिस्तान की जानिब जिसका ख्वाब आज से कई साल पहले अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसकी ताबीर कायद आज़म ने मुकम्मल की थी। और आज 23 मार्च का दिन है जो हम मना रहे हैं यौम आज़ादी पाकिस्तान के तौर पे, यौम पाकिस्तान के तौर पे। जुड़े रहिएगा सेहत रमज़ान से, क्योंकि अस्मा मौजूद है, डॉक्टर नशीन मौजूद है, सलमान साहब मौजूद हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। सेहत रमज़ान में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है ऑक्यूपेशनल हेल्थ इंडस्ट्री की, मेंटल हेल्थ की, रूहानी हेल्थ की, रूहानी सेहत की, और गुफ्तगू के लिए मौजूद है मोहतरमा डॉक्टर नौशीन इरफान साहिबा और अस्मा शाह साहिबा। तो नौशीन, आपकी तरफ आऊँगा और ये जानना चाहूँगा कि जो आपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ इंडस्ट्री की बात की है, तो पाकिस्तान में कितनी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, और गवर्नमेंट की सतह पर इस पर कुछ नज़र रखी जाती है या नहीं रखी जाती, या ये बिल्कुल जो है तो वो लापरवाही का शिकार है? मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ इंडस्ट्री नई चीज़ नहीं है दुनिया के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नई चीज़ है। पिछले 8 से 10 सालों में अगर मैं परसेंटेज में बताऊँ तो शायद मुश्किल से 2 से 3% इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो मतलब बाकायदा तौर पर इसका जिन्होंने शोभा बनाया है। जैसे कि मैं ऑक्यूपेशनल लेकिन मेरी जहाँ तक मालूमात हैं, ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री हैं जो मल्टीनेशनल इंडस्ट्री है, जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज हैं, हमारी पाकिस्तानी कौमी इंडस्ट्री, लोकली कौमी इंडस्ट्रीज जो है, उनमें इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता।
تو لوگ دھوئیں میں بھی کام کر رہے ہیں, خراب مشینوں پہ کام کر رہے ہیں, ایسی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں جہاں شور بہت زیادہ ہے, ایسی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں جہاں کیمیکل ہیں, پینٹ ہے, میٹل ہے, زنک ہے, جس سے ان کی ڈفرینٹ حصوں میں ان کو ڈیزیزز ڈیولپ ہوتی ہیں. جیسے کہ ابھی بات کری تھی تھوڑی دیر پہلے اسما کہ شور میں رہتی ہیں, تو ہر چیز کا ایک کرائٹیریا آکوپیشنل ہیلتھ ہے ہی یہی کہ اگر آپ کہیں پہ آواز سے ایکسپوز ہیں, کہیں کوئی انزائم سے ایکسپوز ہیں جس سے آپ کے مختلف حصوں پہ, تو اس کی باقاعدہ ایک ریگولر ٹیسٹنگ ہونی چاہیے. لیکن پاکستان میں یہ چیز ابھی شعور آنا شروع ہوا ہے, جو کہ بدقسمتی ہے. یہ ہمیں شعور اتنا دیر سے کیوں آتا ہے؟ پتہ یہ بات آپ نے بالکل ڈاکٹر حنیف, میں اس بات سے ایگری کروں گی کہ جب ہم جانے والے وقت میں ہوتے ہیں تب بہت ساری چیزوں کی اویئرنیس آمد آتی ہے, ہاں کہ اب یہ ہونا چاہیے تھا, جبکہ وہ کہیں نہ کہیں. اچھا, مذہبی لحاظ سے بھی ہم دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے, عظیم تر ہے جوانی کی عبادت. تو اللہ کی عبادت کیا کیجیے, ایک ہی اللہ کی, وہی عبادت کے لائق ہے, وہی معبود ہے, وہی خالق کائنات ہے, وہی تخلیق کائنات ہے, وہی سامع ہے, وہی بصیر ہے, وہی رازق ہے, لیکن وہ قہار بھی ہے. اس کے قہر و غضب سے ڈرا کیجیے, اللہ کے بندوں کی خدمت کیا کیجیے. اللہ کو اگر خوش کرنا ہے تو اللہ کے بندوں کو خوش کر دیا کیجیے, بس اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا. اسما, آپ کیونکہ شعبہ خواتین سے بہت زیادہ تعلق رکھتی ہیں, شوبز کی انڈسٹری سے بھی آپ کا تعلق ہے, اور خواتین کا بڑا ایک انٹریکشن آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو بہت ساری خواتین جو مختلف انڈسٹریز میں کام کرتی ہیں, تو کچھ بتائیے کہ وہ کس طرح کے جلد, صرف آپ دیگر مسائل کو چھوڑ دیں کیونکہ بینگ اسکن اسپیشلسٹ, ہاں بتائیے کہ ان کو کس کس طرح کی جلد کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, کس کے ساتھ؟ ماڈلز کو سب سے بڑی بات, ماڈلز شوبز کو لے لیں تو صبح شام میک اپ. اچھا, میک اپ کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی ہائی پروفائل ماڈل ہے تو اس کا اپنا پف ہوگا, اس کا اپنا برش ہوگا, وہ ہوگا, لیکن ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. میں بھی اپنا میک اپ باکس اپنے ساتھ ہوتا ہے کہ جب پروفائل ایک بن جاتا ہے تو وہ اپنا کٹ باکس رکھ کے ساتھ لے کر آتے ہیں کہ نہیں میرا پف الگ ہو. لیکن نارملی جب خواتین کے میک اپ ہو رہا ہوتا ہے, چاہے کسی بھی ایک ہی پف ہوتا ہے, ایک ہی برش ہوتا ہے. اب جو پہلے کر کے گئی ہیں ہو سکتا ہے اس کے پمپلز ہوں, کچھ اور چیز ہو, اس کی اسکن تھوڑی سی ڈیمیج ہو, وہی برش ایک صاف ستھری اسکن پہ لگے گا تو وہ انفیکشن ہوگا, آٹومیٹکلی ہوگا. تو اس طرح وہ تو چاہیے, وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. وہ مسائل مجھے بتائیے جو آکوپیشنز کی, جیسے آپ نے بتایا کہ شوبز کی دنیا میں کیونکہ میک اپ زیادہ کرنا پڑتا ہے, تو میک اپ کی وجہ سے اسکن کے جو مسام ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں, اور اس کی جو رطوبتیں ہیں جن کو باہر نکلنا چاہیے وہ باہر نہیں نکل پاتی, ان نالیوں میں پھنس جاتی ہیں, جس کی وجہ سے وائٹ ہیڈ ڈیولپس ہو جاتے ہیں, اور جب وہ وہاں پڑے رہتے ہیں تو آکسیڈیشن کی وجہ سے وہ بلیک ہیڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اور اس سطح پر بھی اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر ان کے اندر مواد پڑ جاتا ہے, پی پڑ جاتی ہے, اور وہ پسچول بن جاتے ہیں, اور وہ ایکنی کہلاتے ہیں. اگر اس اسٹیج پر بھی اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ وہاں پر سوکھ جاتے ہیں, اور سوکھ کر جو ہے وہ سسٹ بنا لیتے ہیں, جس کو ایکنی سسٹیکا کہتے ہیں. اور اگر اس کو پھوڑ کر نکال دیتے ہیں بچے, عام طور پر یا خواتین یا جو بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں, اس کو پھوڑ کر نکالتے ہیں تو اس جگہ پر ایک گڈھا بچ جاتا ہے جس کو ایکنی اسکار کہتے ہیں. پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے, اسکن خراب ہو جاتی ہے. تو اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی جلد کا خیال بہت رکھا کیجیے. میک اپ کو ریموو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ صابن سے یا پانی سے نہیں ہے, اس کے لیے پراپر کلینزنگ ہونی چاہیے. جب آپ پراپر کلینزنگ کریں گے تو اسکن کی بہت ساری, چہرے کی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے. آپ کے آبزرویشن میں کیا ڈیزیزز ہیں؟ اسما نے تو بتایا کہ میک اپ کے حوالے سے, اب آپ انڈسٹری کے حوالے سے بتائیے کہ وہ کون سی کامن ڈیزیزز ہیں جن کا چیلنج ہے اس میں کام کرنے والوں کو. بالکل, اس میں ڈاکٹر صاحب بہت ساری ہماری جو انڈسٹری ہے, جیسے کہ پینٹ کی انڈسٹری ہے, میٹل انڈسٹری ہے, کوئی پاؤڈر بنانے والی انڈسٹری ہے, کسی بھی قسم کا پاؤڈر, واشنگ پاؤڈر یا فیس پاؤڈر, تو اس سے جب اس کے اندر چونکہ ہر چیز کے اندر کیمیکلز ڈلتے ہیں, انزائمز ڈلتے ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کی اسکن پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اسکن پہ ایگزیماز ہو سکتے ہیں, کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس, خشکی, بہت ساری اس طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں جن کا جیسے آپ نے کہا بر وقت علاج بہت ضروری ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اسپاٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, کوئی رنگت چینج ہو رہی ہے جلد کی, کوئی دانے آنا شروع ہو گئے, لال ہونا شروع ہو گئی ہے, جلن ہونا شروع ہو گئی ہے, خارش ہو گئی ہے, تو آپ ضرور جو ہے وہ کسی ماہر جلد کے پاس جائیں تاکہ اندازہ ہو. اور وہاں پہ پھر آتا ہے کہ گورنمنٹ کا اور اس انڈسٹری کا کہ وہ انڈسٹری اپنے جو لوگ ہیں, امپلائیز ہیں, ان کے جو ملازمین ہیں, ان کے لیے کیا کرے, کیونکہ یہ پوری باقاعدہ ایک سائنس ہے کہ ان کو ہر سال کن کن ٹیسٹوں سے گزرنا ہے, جو کہ ہر سال بہت ضروری ہے. اور گورنمنٹ کی سطح پہ
کچھ کام شروع ہوا ہے. تو سارے مریض نہ ہو تو کم از کم وہ افراد انڈسٹری میں کام کرنے والے وہ لوگ جو کسی اسکن ڈیزیز میں مبتلا ہیں, اگر گورنمنٹ ان کی سرپرستی نہیں کر رہی ہے تو بینگ اسکن اسپیشلسٹ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی انڈسٹری میں اگر کوئی بھی ایسے ملازمین ہیں کہ جو جلد کے مسئلے سے دوچار ہیں, یا آپ جہاں بھی آپ ایز اے اسپیشلسٹ جاتی ہیں مختلف انڈسٹریز میں اور آپ وہاں پر دیکھتی ہیں کہ اسکن کا کوئی بھی پرابلم ہے, تو آپ اس کو میرے پاس ریفر کر سکتی ہیں. اور پاکستان ایسٹیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر میں ایسے آکوپیشن سے متاثر ہونے والے مریض جو اپنے شعبے کی وجہ سے, اپنے ذریعہ معاش کی وجہ سے اسکن پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں, میں اپنی ادارے کی طرف سے ان کو کنسلٹیشن فری فراہم کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. اور اسما, میں آپ ہی کی گفتگو کو آگے بڑھاتے میں آپ کی طرف آ رہا تھا کہ وہ خواتین جو فیکٹریز میں کام کرتی ہیں, مختلف مشینوں میں اپنے ہاتھوں کو یوز کرتی ہیں, ان کو نارملی یہاں پہ ایگزیما ہو جاتا ہے جی, ٹھیک ہے. تو ان خواتین کے لیے میں خود ڈاکٹر حنیف آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کو وزٹ کرنا چاہیے ایسی جگہوں پر, اور مہینے 2 مہینے کے بعد ایک آپریشنل کلینکل اٹیمپ وہاں پہ ہونا چاہیے تاکہ وہ خواتین آپ سے, ظاہر ہر کسی کی رسائی نہیں ہے نہیں اسما, لیکن میں آپ کی کو تھوڑا سا مطلب آنر دوں گا, عزت دینا چاہوں گا کہ ایسے لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی آپ ان کو بھیجتی ہی رہتی ہیں, لیکن ایسے لوگ جو بیہائنڈ دا اسکرین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی مطلب رسائی وہی والی بات ہے کہ ان کی قوت خرید یا مطلب اتنے اکنامیکلی وہ مطلب اسٹیبلش نہیں ہوتے, استعداد نہیں ہوتے, تو آپ اس طرح اگر, لیکن آپ اس میں دیکھیں, میں کیونکہ صرف اسکن کی یس کہ اگر کوئی ایسا ہے اس کو اسکن کا پرابلم ہے تو آپ ضرور جو ہے تو میرے پاس ریفر کر سکتی ہیں. اور پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو جو تو خدمات جو ہے وہ فری جو ہے تو فراہم کی جاتی ہے. نوشین, چلتے چلتے کوئی میسج, یوم پاکستان بھی ہے, رمضان کا مہینہ بھی ہے, کوئی ملا جلا سا کوئی خوبصورت سا میسج ہمارے پیارے پاکستانیوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یا دنیا عالم اسلام کے لیے؟ ہاں, ہم محدود کیوں رہیں پاکستان اور اسلام, اور میں لیکن اپنے ملک سے شروع کرنا چاہوں گی. مجھے بہت پیار ہے اپنے ملک سے, اور میں دعا کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ترقی دے. وہ خواب جو قائد نے دیکھا تھا ہم اس راستے پر چل پڑیں, اور رمضان کی برکت سے, رمضان کے وساطت سے میں تمام عالم اسلام کو مبارکباد دوں گی رمضان کی. اور صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ عبادت کریں لیکن اللہ کے بندوں کا بھی خیال کریں. اسما, آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ 23 مارچ ہے, پاکستان کی آزادی کو زمانہ گزر گیا. نئی نسل کے لیے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ بیٹا تم نے غلامی دیکھی نہیں ہے, کیا کہنا, ٹھیک ہے نا, کیا کہنا, اور خدا نہ کرے کہ تمہیں غلامی جو ہے وہ دیکھنا پڑے. پاکستان ہر شخص باہر جانے کی بات اسلامی اقدار کی پابندی کیجئے, اللہ کی عبادت کیجئے, اللہ کے بندوں کا خیال رکھیے, اور اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے پیارے پاکستان سے پیار کیجئے. پاکستان ہے تو آپ ہیں, پاکستان نہیں ہے تو آپ نہیں ہیں, ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان زندہ باد. آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ. صحت رمضان کا وقت بالکل ختم ہونے جا رہا ہے, اور اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے میں استدعا کروں گا سلمان صاحب سے کہ وہ اپنے روح پرور, اپنے کلام سے محفل کو روح پرور بناتے ہوئے اختتام کی طرف لے جائیں. صحت رمضان سے ڈاکٹر حنیف سید کو اجازت دیجیے. زندگی رہی, صحت رہی, تو کل اسی وقت آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے مہمانوں کے ساتھ. اللہ حافظ. جی سلمان صاحب. مانگ بار بار, مانگ بار بار, دل سے مصطفیٰ کو تو پکار, صرف ایک بار, صرف ایک بار, دل سے مصطفیٰ کو تو پکار, صرف ایک بار, صرف ایک بار. جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے, جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. صرف ایک بار, صرف ایک بار, دل سے مصطفیٰ کو تو پکار, صرف ایک بار, صرف ایک بار. میرے آقا میں کوئی تجھ سے خزینہ مانگوں, میرے آقا میں کوئی تجھ سے خزینہ مانگوں, گر اجازت
اجازت ہو تو کچھ خاک مدینہ مانگوں، گر اجازت ہو تو کچھ خاک مدینہ مانگوں، مستقیم اپنی سمجھ میں ہی یہ آیا ہی نہیں، مستقیم اپنی سمجھ میں ہی یہ آیا ہی نہیں، موت مانگوں در اقدس پہ کہ جینا مانگوں، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار گلاب رات رانی بیلا ہو کے سنبلو سمن، گلاب رات رانی بیلا ہو کے سنبلو سمن، ملک فلک چمک دمک یہ شمس اور یہ قمر، ملک فلک چمک دمک یہ شمس اور یہ قمر، نبی کے نور سے بنے، نبی کے نور سے بنے شجر